بارڈر ایریا غلام خان کا وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پاکستانی افواج اور افغان فورسز کے درمیان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر کو جو ہے وہ کل رات کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریک لبیک کا جو مارچ تھا مرکز سے نکل وہ شادرہ کے پل تک جو ہے وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ ان کے جتنے بھی کارکن ہیں یا جتنے بھی فالوورز وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شدید شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، آپ کو اپڈیٹس دیں گے، خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ حملہ کہاں پہ ہوا ہے اور کس کی جانب سے کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپڈیٹس دیں گے تحریک لبیک کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے، لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی جانب رات کے اس پہر جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آپ آگاہ کیجیے تاکہ آگے چل کے ہم آپ کے کامنٹس یا سوالات بھی جو ہیں وہ اپنے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ کل یا پرسوں میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ صرف اسپیسیفکلی آپ کے کامنٹس یا کویشچنس کو لے کے جو ہے ہم شامل کر سکیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، مطلب چند گھنٹے رہ چکے ہیں اور صبح کا سورج جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن میرے پاس جو رات بھر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ افغانستان کے حوالے سے کل رات کو جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب کابل کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں پاکستان کی جانب سے، نہ تو وزارت خارجہ کی جانب سے اور نہ تو آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے اس کی تصدیق کی گئی نہ تردید کی گئی، لیکن الٹیمیٹلی جو افغانستان کی حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ ہاں جی کابل کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی جو ہے وہ کون نشانہ تھا، کیا اس دھماکے کے اندر جو ہے کوئی جانی نقصان ہوا یا نہیں ہوا، کس شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا، اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا افغانستان کی جانب سے یا ان کی حکومت کی جانب سے جو ہے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ لیکن جو کل یہ جو ابھی رات گزری ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب جلال آباد کے اندر جو ہے وہ رات کو دھماکے سنے گئے ہیں، لیکن دیز آر انکنفرم رپورٹس، اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ مختلف سورسز سے اس کو کنفرم کریں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیٹر ضرور چل رہی تھی کہ شاید جلال آباد کے اندر دھماکے ہوئے ہیں، لیکن اسے ہم ابھی فی الحال کنفرم نہیں کر سکتے۔ دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ بارڈر ایریا، ایک ایریا جو ہے جو بارڈر کا بتایا جاتا ہے، غلام خان کا ایک ایریا بنتا ہے، یہ پاک افغان بارڈر کا ایریا بنتا ہے، وہاں پہ یہ خبر آئی ہے، خورسہ ڈائری نے بھی ایکچولی اس کو کنفرم کیا ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے شاید پاکستانی افواج اور افغان فورسز کے درمیان، لیکن ابھی تک کوئی کیجولٹیز کے حوالے سے جو ہے ایسا کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ صرف یہ ایک ایریا نہیں ہے بلکہ گلگت بلتستان کے چند ایریاز کے حوالے سے بھی جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں انکنفرم دوبارہ میں، بیکاز آبویسلی اس کے اوپر کوئی آفیشیل کامنٹری نہیں ہو رہی، تو گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور خاص طور پہ افغانستان کے جرنلسٹ کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ جی بی اسکاؤٹس کو شاید جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن وہاں سے فی الحال کسی جانی نقصان کی ابھی تک ہمیں خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ سو حالات کافی ٹینس ہیں۔ ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف چیک پوسٹ کو اگر ٹارگٹ کیا گیا ہے تو خاص طور پہ نارتھ وزیرستان جو کہ شمالی وزیرستان ہے اس ایریا کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بارڈر ایریا ہے خوست اور وزیرستان کے درمیان وہ اس وقت کافی ہاٹ ہے اور وہاں پہ شاید کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت رات کے وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انگور اڈا جو کہ ایک ٹریڈ پوائنٹ ہے پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے، فی الحال وہاں پہ ٹریڈ جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اور افغانستان والی سائڈ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ٹرکس وہاں پہ آئے ہوئے تھے ٹرانسپورٹ کے، جو مختلف ساز و سامان جو ہے ان کے اوپر لدا ہوا تھا، ان ٹرکس کو فی الحال بارڈر ایریا سے جو ہے وہ افغان حکومت کی جانب سے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اپنا رد عمل فی الحال تیار کر رہی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں افغان حکومت کے امیر خان متقی، وہ بھارت کے اندر موجود تھے اور کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی وہاں پہ کی، انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر الزامات وہاں پہ لگائے، بھارت کے اندر بیٹھ کے یہ الزامات لگائے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس
اس وقت معاملات جو ہے وہ کتنے ٹینس ہیں کہ اگر افغان وزیر خارجہ بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے تو دس مینس اٹس ریئلی سیریس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پچھلے ویلاگ میں کہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں انڈیکیشنز اس بات کی تھیں کہ آگے چل کے بھی جو ملیٹنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں ان کے اڈوں کو جو ہے آگے چل کے بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب ایک حملہ ہو گیا اور دوبارہ شاید یہ نہیں ہوگا تو پاکستانی افواج جو ہے وہ اس سلسلے میں پوری طرح تیار ہیں, اور اگر اس طرح ملیٹنٹس کو وہاں پہ یا دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا ہوا تو اس سلسلے میں بھی کوئی کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو متقی ہیں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر پاکستان کو للکارتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے ماضی کے اندر کہ ہم نے نہ تو جو برٹش تھے نہ ہم نے ان کی غلامی سہی تھی اور نہ ہم نے اس کے بعد روس نے بھی حملہ کیا, امریکیوں نے بھی جو ہے وہ بڑا وقت یہاں پہ گزارا لیکن ہم نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا. تو پاکستان جو ہے ان کو انہوں نے کافی تڑیاں چھڑیاں جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں لگائی, لیکن ان کی اپنی پریس کانفرنس ایکچولی بھارت کے اندر جو ہے بڑی کنٹروورسی کا شکار ہو گئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پریس کانفرنس متقی صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی اس کے اندر صرف مرد بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کوئی خاتون وہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. اور اس بات کا بھارتی میڈیا کے اندر بڑا چرچا رہا پچھلے 12 گھنٹے کے اندر کہ یہ کس قسم کی پریس کانفرنس ہے کہ آپ نے فیمیل جرنلسٹ کو جو ہے وہاں پہ الاؤ ہی نہیں کیا اور صرف مرد جرنلسٹ کو وہاں پہ بلایا. اور اب آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو لے کے جو ہے بڑی ہی ایک کنزرویٹو قسم کی اپروچ جو ہے وہ رکھی جاتی ہے, خواتین کو فریلی موو کرنے کے حوالے سے جو ہے بہت سی ریسٹرکشنز ہیں. تو یہاں پہ انڈیا کے اندر آ کے جب یہ پریس کانفرنس کی گئی متقی صاحب کی جانب سے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ تنقید کی جا رہی ہے بھارتی میڈیا کے اپنے اندر کے آپ اپنے جو رسم و رواج ہیں اس کو بھارتی سرزمین کے اوپر آپ کس طرح لا سکتے ہیں, اور یہ غلط ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. لیکن چند سورسز کی جانب سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور پچھلے 24 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ایریل سٹرائکس جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے یا پاکستان کے فائٹر جیٹس کی جانب سے جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر ہوئی ہیں افغانستان کے اندر, جس کو ایکچولی متقی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں ہمیں خبریں آئی ہیں, صرف کابل نہیں بلکہ کابل کے علاوہ چند اور ایریاز کے اندر بھی جو ہے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. لیکن انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ کوئی ہمیں صرف ابھی انکنفرمڈ رپورٹ ہے, یہ دھماکے کیوں ہوئے, کس طرح ہوئے, کس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بارے میں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کوئی ایکسیپٹنس نہیں کی. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چونکہ یہ انڈیا کے اتنے قریب جا رہے ہیں, اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی جانب سے جو ہے جو ان کی ایک پوسٹ تھی, جو ٹیکنیکل پوسٹ وہاں پہ بنائی ہوئی تھی, وہاں پہ مطلب پراپر ایمبیسی یا کانسولیٹ نہیں تھا, اس کو اب اپ گریڈ کر دیا گیا. بھارت اور افغانستان نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جناب کابل کے اندر جو ہے وہ اب بھارتی سفارت خانہ پراپرلی وہاں پہ کام اپنا سٹارٹ کرے گا. کچھ ان کو ایمبولینسز بھی دی گئی ہیں, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں وغیرہ دی گئی ہیں. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ایئر اسٹرائکس کیے گئے اس کے بعد بھارت ایکچولی افغانستان کے اندر مختلف سپاٹس کے اوپر جو ہے شاید ان کو ریڈارز وغیرہ جو ہے وہ دے گا کہ جناب یہ اپنی ایریل روٹس کی جو ہے وہ سرویلنس کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ جناب کون سے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ان کی فضائی حدود کے اندر انٹر ہوتے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ طالبان حکومت کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو امپروو کرے اور زیادہ آگے لے کے چلے اور ان کو پوری طرح پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر کے ان کو پوری طرح سپورٹ کی جائے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ افغانستان کے قریب اتنا یہ اٹ سیلف ایکچولی بہت بڑا ایک مذاق ہے, کیونکہ جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور افغانستان کے اندر اس وقت امریکہ وہ سارے آپریشنز کر رہا تھا تو اس وقت بھارت جو ہے وہ پوری طرح طالبان کے خلاف کھڑا ہوا تھا, اور اس سلسلے میں جو حامد کرزئی کی حکومت ہوتی تھی اس میں بھارت پوری طرح اس وقت اس کو سپورٹ کیا کرتا تھا طالبان کے خلاف. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا اور الٹیمیٹلی طالبان جو ہے وہ حکومت میں آ گئے, اور اب انہی طالبان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مل کے یہ ایک کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے وہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی ہے. اور اوبیسلی مین مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انریسٹ ہو, پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا سکتا ہے. بارڈر جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ٹینس ہے, خاص طور پہ بارڈر ایریا کے اندر, چاہے افغانستان کا ایریا ہو یا پاکستان کے جو مختلف بڑے یا چھوٹے شہر ہیں جو بارڈر ایریا کے آس پاس آتے ہیں. لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے, اوبیسلی پریشان ہیں, کیونکہ عام طور پہ پاک افغان بارڈر ایریا کے اوپر جو فیملیز وہاں پہ مختلف شہروں میں رہتی ہیں وہ فیملیز جو ہیں ان کے آدھے لوگ جو ہیں افغانستان والی سائڈ پہ رہ رہے ہوتے ہیں, کئیوں کے جو ہیں وہ پاکستان والی سائڈ پہ رہتے ہیں. آنا جانا جو ہے وہ بڑا ایک روٹین میٹر ہے وہاں پہ. تو جب اس طرح کے حالات ٹینس ہوتے ہیں اور بارڈر جب بند کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ یہ فیملیز ہوتی ہیں جن کے اہل و عیال جو ہیں وہ دونوں سائڈس کے اوپر رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ
اس سارے معاملے کے اندر جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، وہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کل دوپہر کو جو 2:30 بجے پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی، جو تقریباً 2 گھنٹے سے بھی زائد کی پریس کانفرنس تھی، بڑی طویل پریس کانفرنس کی، جو اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ تھی ٹورڈز کے پی کے خیبر پختونخوا کے صوبے سے متعلق یا دہشت گردی جو کارروائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ تھی. تو وہیں پہ کل رات کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور بالکل تقریباً 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر کو جو ہے وہ کل رات کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پہ ایک خودکش حملہ آور جو ہے، جو اس کا پولیس ٹریننگ سینٹر کا مین گیٹ تھا، ادھر جا کے اس نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اطلاعات کے مطابق 7 سے 8 اور کچھ کے مطابق 5 دہشت گرد جو ہیں وہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر گئے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے فائرنگ کا سلسلہ وہاں پہ شروع کر دیا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک خودکش حملہ آور جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر کے قریب اس نے خود کو اپنے دھماکے سے اڑایا. پولیس کی جوابی کارروائی میں اب تک جو ہے وہ 2 دہشت گرد جو ہیں وہ کنفرم مارے جا چکے ہیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر کے اندر داخل ہوئے. سیکورٹی فورسز نے سینٹر کو گھیر لیا، جس کے بعد 2 طرفہ مقابلہ جاری رہا. پولیس کے مطابق 3 راکٹس بھی جو ہیں وہ پولیس ٹریننگ سینٹر پر اسکول پر داغے گئے. پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کے وقت زوردار دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان جس سے ایکچولی یہ پولیس ٹریننگ سینٹر جو ہے اس کی حدود سے باہر ہے، لیکن دھماکوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہاں پہ آئی، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ لرز گئیں، آواز دور دور تک سنی جا سکتی تھی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایکچولی 10 کلومیٹر باہر ہے یہ ٹریننگ سینٹر، اور تھانہ صدر سے جو ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ قائم ہے. ڈی پی او سجاد احمد صاحبزادہ کے مطابق ڈیرہ اسٹیشن کمانڈر ابو بکر اور پولیس حکام نے پولیس ٹریننگ سینٹر کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد اندر داخل ہو چکی ہے، جن میں پولیس کمانڈوز، البرق فورس اور بختربند گاڑیاں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جا چکا ہے. ایک اور خبر ہمارے پاس مختلف سورسز سے یہ بھی آئی ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو اندر گئے تھے پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر، یہ صرف اس مرتبہ صرف فائرنگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ دہشت گردی نہیں پھیلا رہے تھے، بام ایکسپلوڈ یا راکٹ صرف فائر نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان ساری چیزوں کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. وہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، مختلف سورسز سے ہمارے تک پہنچی ہیں، لیکن آبویسلی ہم آپ کو وہ ویڈیوز یا ویژولز جو ہیں وہ ہم نہیں دکھائیں گے جو ان کی جانب سے ایکچولی شوٹ کی گئی تھی. اب اس کا مقصد بیسکلی زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی دہشت گردی کی اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں تو اس کے ویڈیوز بنانا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دینا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دہشت پھیلائی جائے. آبویسلی ہم اپنے پلیٹ فارم کو جو ہے اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے کہ وہ ان کے پروپیگنڈا کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ پروموٹ کریں، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ جو ہے جب پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے خلاف یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے، تو صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ دہشت گردوں نے اس کا جو ہے وہ ایک جوابی حملہ جو ہے وہ آگے سے کیا ہے. اور آبویسلی بہت سے ڈیفنس اینالسٹ جو ہے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اب جب ظاہری بات ہے پاکستانی افواج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے اگینسٹ جو ہے ایک بڑا گرینڈ آپریشن کیا جائے گا اور کسی کو بھی جو ہے وہ اب نہیں چھوڑا جائے گا، تو پھر ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی ریئیکشنری جو ہے وہ حرکتیں ہو سکتی ہیں، اور مختلف ایریاز کے اوپر جو ہے ٹارگیٹ سینسٹیو سپاٹس کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر آبویسلی سیکورٹی فورسز کے سینٹرز جو ہے وہ شامل ہیں، اور اسی لیے پولیس ٹریننگ سینٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو دے دیں. آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک وہ جو تحریک لبیک کا جو مارچ تھا وہ اپنے مرکز سے نکل کے، اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکل کے جو ہے وہ شادرہ کے پل تک جو ہے وہاں پہ پہنچ گیا ہے، اور شادرہ کے ایریا کے اندر اس وقت انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ رات گزاری جائے گی، اور اس کے بعد کل سے جو ہے کل صبح یعنی کہ صبح کے وقت سے جو ہے دوبارہ موومنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے شروع کی جائے گی. لیکن رات کے اس پہر بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وہ ان کے جتنے بھی کارکن ہیں یا جتنے بھی فالوورز وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شدید شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے پولیس کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے. رینجرز بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس آپریشن کے اندر جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. ٹی ٹی پی کی
ٹی ایل پی کی جانب سے جو ہے تحریک لبیک کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایریا کا انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. چند علاقوں کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید بجلی بھی بند کر دی گئی ہے اور آس پاس کے ایریاز کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو کم از کم مین پاور جو ہے یا ہیومن جو سپورٹ ہے وہ کم سے کم ہو سکے, نمبرز جو ہیں ان کے کم سے کم کیے جا سکیں. بہرحال تحریک لبیک کی وجہ سے جو ہے وہ آبویسلی لاہور شہر خاص طور پہ جو اندرون شہر کا ایریا ہے وہ اس وقت کافی ٹینس ہے اور ظاہری بات ہے پولیس اس جگہ پہ آپریشن کر رہی ہو, آنسو گیس کے شیلز وہاں پہ فائر کیے جا رہے ہوں یا ربڑ کی گولیوں کا اگر استعمال کیا جا رہا ہو تو آس پاس میں جو مکین ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک ٹی ایل پی کا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ابھی صرف لاہور کی حدود کے اندر ہی موجود ہے یا آؤٹ اسکرٹس کے اندر موجود ہے, ابھی یہ اسلام آباد کی طرف پہنچا نہیں ہے. لیکن اسلام آباد سے جو ہمیں خبریں آئی ہیں وہاں پہ کنٹینرز رکھ کے بڑی بڑی شاہراہوں کو جو ہے وہ آلریڈی بند کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پرابلمس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. چند لوگ جو دفاتر کی طرف گئے ہوئے تھے یا چند لوگ جو ہے جو بچے گئے ہوئے تھے اسکولوں کی جانب, ان کو پک کرنا, ان کو لے کر آنا, مطلب جو معمولات زندگی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے اس کی وجہ سے. اور ابھی ان لوگوں نے ابھی آگے مزید جانا ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ فیض آباد جو ہے وہاں پہ یہ پہنچنا چاہتے ہیں, فیض آباد کے پل کے اوپر. تو سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے اس سارے معاملے کو لے کے, جبکہ ٹی ایل پی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے ساتھ ابھی تک کسی قسم کے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اس سلسلے میں ایک بڑی طویل کل پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور ریاست کی پالیسی ہے کہ جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا. پاکستانی حکومت اس بات پر کلیئر ہے کہ احتجاج کرنا جمہوریہ کے مگر یہ حق آئین میں شرائط کے ساتھ دیا گیا ہے. ٹی ایل پی کا احتجاج اور جتھا ریکارڈ پر ہے کہ قومی املاک اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے. جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پوری دنیا میں غزہ کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ آج خوش ہیں. تمام اسلامی ممالک بڑے المیہ کے بعد ان کو حق ملنے پر خوش ہیں. فلسطین اور حماس کے لوگ خوش ہیں اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے فلسطین کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی, مگر یہاں سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ فلسطین حل ہو گیا اور وہ سب خوش اور مطمئن ہیں, تو ان کے نام پر ٹی ایل پی یہاں احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مقصد کچھ اور ہے. مسجد کو سیاسی دفتر بنا کر مسجد کے تقدس کو خراب کیا گیا. لاہور میں 1 درجن سے زائد پولیس اور رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. ٹی ایل پی پر حکومت نے ابھی طاقت کا استعمال نہیں کیا. ابھی یہ لوگ لاہور سے 2000 کی تعداد میں نکل آئے ہیں. ہمارے پولیس اہلکار اور افسران کے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں ہے. انہوں نے سیف سٹی کے کیمروں کو توڑا تاکہ حملہ کرتے وقت انہیں پکڑا نہ جا سکے. فائرنگ اور تشدد کا استعمال ٹی ایل پی کی طرف سے ہوا ہے. چند 100 لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. وفاقی حکومت صوبوں سے مسلسل رابطے میں ہے. وہ لوگ بھی گرفتار ہیں جن لوگوں کے پاس ڈنڈے, کیل, شیشے کی گولیاں تھیں. ان کے ویڈیو بیان بھی موجود ہیں. ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. وفاقی حکومت پوری صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہی ہے. لاہور کا صرف ایک روڈ بند ہے, باقی سب کھلا ہوا ہے. طاقت کے استعمال کے بغیر ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. انٹیلیجنس اطلاع پر انٹرنیٹ سگنلز کو بند کیا گیا تھا, اب کھول دیے گئے ہیں. چند راستے بند ہیں, ان کو بھی کھول دیا جائے گا. تو حکومت جو ہے اس نے اپنی جو بڑی ایک واضح پوزیشن جو ہے اس معاملے کے اوپر بتا دی ہے. ہمارے پاس البتہ یہ جو نمبرز آ رہے ہیں, جس طرح طلال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 2000 لوگ ہیں, ہمارے پاس چند اطلاعات کے مطابق تقریباً کوئی 4 سے 5000, چند اطلاعات کے مطابق 6000 لوگ جو ہیں. اوبیسلی یہ نمبرز جو ہیں یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, کوئی فکس نمبر تو نہیں ہے. تو اپروکسیمیٹلی کراؤڈ جو ہے وہ تقریباً اتنا کراؤڈ ہے جو اسلام آباد کی طرف فی الحال موو کر رہا ہے. ٹی ایل پی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ لوگ اسلام آباد کی جانب جائیں گے تو مزید قافلے جو ہیں وہ شاید اس کے اندر ایڈ ہو جائیں اور ان کا نمبر جو ہے وہ مزید سویل کرنا شروع کر دے. دوسری بات یہ کہ کل اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے جو ہے وہ فیض آباد کا دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا آن گراؤنڈ جا کے جو ہے انہوں نے جائزہ لیا. محسن نقوی نے رات گئے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فرائض سر انجام دینے والے اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا. محسن نقوی نے فیڈرل کانسٹیبلری اور اسلام آباد پولیس کے جوانوں سے فردن مصافحہ کیا اور ان کے جذبے کو سراہا, جبکہ جوانوں سے کھانے پینے کی فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ سیاست سے ریلیٹڈ بھی خبر شامل کر لیتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا وہ جو استعفیٰ ہے وہ ابھی بھی ایک تنازع میں الجھا ہوا ہے, کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو ابھی تک ان کا استعفیٰ ملا ہی نہیں, جبکہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں آلریڈی استعفیٰ دے چکا ہوں. گورنر ہاؤس جو ہے وہ ابھی تک اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ وہ استعفیٰ ان کے پاس موجود ہے. سو اس لیے ابھی تک 48 گھنٹے اس بات کو ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس آپشن کے اوپر غور کر رہی ہے کہ اگر ان کا استعفیٰ گورنر کی جانب سے منظور نہیں کیا جاتا تو گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر لائی جائے, اور ظاہری بات ہے اس کے اندر پورا کنٹرول جو ہے وہ یا اسپیکر کے ہاتھ میں ہوگا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز وہاں پہ موجود ہیں یا پارٹی کا جو کنٹرول ہے اس
اس کے ذریعے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور گنڈا پور صاحب کو جو ہے اس طریقے سے ان کو ہٹا دیا جائے اگر ان کا استعفیٰ جو ہے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور آج دوپہر 3 بجے یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا بغیر این او سی کے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے بعد اس سے بھی بدترین صورتحال ہوگی. اپوزیشن جماعتیں جتنا حکومت بنانے سے دور رہیں اتنا ہی سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جب سے گنڈا پور صاحب نے ایکچولی استعفیٰ دیا ہے تو بیوروکریسی اور سرکاری جو محکمے ہیں ان میں کام دھندہ جو ہے وہ بالکل اس وقت سٹینڈ سٹل کے اوپر چلا گیا ہے. اور جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو آفیسرز ہیں وہ اس وقت بالکل کوئی کام شام نہیں کر رہے, نہ وہ فائلوں کے اوپر جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ کیا فیصلہ کرتا ہے, کون سے پروجیکٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے, یہ وقت طے کرے گا. اس وقت وہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو سرکاری ڈھانچہ ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا. اس وقت کسی قسم کا کوئی کام دھندہ جو ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب کی جو قائمہ کمیٹیاں تھیں پنجاب اسمبلی کی, وہاں سے بھی جو ہے وہ مستعفی ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور پنجاب اسمبلی کے رکن حافظ فرحت عباس نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور حافظ فرحت عباس نے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ماحولیات اور داخلہ کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے, جس کے بعد قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کی تعداد جو ہے وہ اب 7 ہو گئی ہے. تو جو سلسلہ انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے وہاں سے کمیٹی سے سٹارٹ کیا تھا وہ پروونشلی اب پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ ہمیں پاک افغان بارڈر کے حوالے سے افغانستان کی صورتحال اور جو ٹی ایل پی کا جو اس وقت ایک لانگ مارچ چل رہا ہے, مزید کوئی اپڈیٹس ملیں گی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اسے بھی کور کریں گے. اللہ حافظ.